الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے سب سے بڑی اور قیمتی نعمت ایمان بنائی ہے، اور اللہ رب العزت اس ایمان کی نعمت کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو ذریعہ بناتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی ہرگز نہ آئے گا نہ پیدا ہوگا، تو جو شخص بھی دنیا میں ایمان لائے اس کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو دو قسم کے لوگ ہوئے۔ نمبر ایک وہ شخص جس پر ایمان لایا جائے، نمبر دو وہ شخص جو ایمان لائے۔ جس پر ایمان لایا جائے اس کے ایمان کو اصل کہتے ہیں، اور جو ایمان لاتا ہے اس کے ایمان کو نسل کہتے ہیں۔ اصل کی حیثیت باپ کی ہے اور نسل کی حیثیت اولاد کی ہے۔ گویا پیغمبر کا ایمان بمنزلہ والد کے اور امت کا ایمان بمنزلہ اولاد کے۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ایمان اصل ہیں اور امت صاحب ایمان نسل ہے۔ تو جب پیغمبر کے ایمان کی حیثیت امت کے ایمان کے لیے بمنزلہ والد کے اور امت کے ایمان کی حیثیت پیغمبر کے ایمان کے سامنے بمنزلہ اولاد کے ہے، تو اس بنیاد پر خود نبی امت کے لیے والد اور پیغمبر کی امت یہ پیغمبر کے لیے اولاد۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب اہل ایمان کے لیے روحانی باپ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ہم سب کے لیے روحانی مائیں ہیں۔ گویا پیغمبر کی بیوی امت کی ماں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس بات کو صاف لفظوں میں یوں ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ پیغمبر کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں 11 نکاح فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 11 ہیں۔ ان میں سے 2 بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہیں جو آپ کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو گئیں، حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے علاوہ 9 ازواج مطہرات وہ ہیں جو آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ بیک وقت آپ کے نکاح میں رہی ہیں۔ تو کل آپ نے 11 نکاح فرمائے، ان میں سے 9 بیویاں بیک وقت آپ کے نکاح میں رہی ہیں۔ یہاں 2 باتیں سمجھ لیں۔ نمبر 1 یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، جبکہ امتی کے لیے 4 سے زیادہ بیویاں بیک وقت نکاح میں رکھنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیوں فرمائے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے گا۔ اسی طرح امتی کو 1 سے زائد 4 بیویاں نکاح میں لانے کا اختیار کیوں ہے، اجازت کیوں ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، جسے ہم تعدد ازواج کہتے ہیں۔ تو تعدد ازواج کی حکمتیں انشاءاللہ کسی مستقل مجلس کے اندر آئیں گی۔ اس وقت اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے
تذکرہ کرنا مقصود ہے حضرت ام المومنین امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کا۔ حضرت ام المومنین امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ مکرمہ کی نہایت خوبصورت اور خوبصیرت اور بڑے خاندان کی قد آور خاتون تھی۔ حضرت ام المومنین امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے پہلے نکاح مکہ مکرمہ کے ایک معزز شخص ہند ان کا نام تھا، ابو حالہ کو نیت ہوئی ان کے ساتھ ہوا۔ ان سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام حالہ ہے، ایک کا نام ہند ہے۔ ان کے اس شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پھر دوسرا نکاح ہوا عتیق ابن عابد مخزومی سے۔ ان سے آپ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ بعض روایات میں پھر ان کا تیسرا نکاح ان کے چچا کے بیٹے کے ساتھ ہوا۔ وہ بھی زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکے، ان کا بھی انتقال ہوا۔ اب گویا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ 3 شوہروں سے بیوہ ہو چکی ہیں، اور اب وہ کسی مناسب مقام پر نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خاندان کی معزز خاتون بھی تھی۔ اللہ رب العزت نے ظاہری وجاہت اور جمال بھی عطا فرمایا تھا۔ سیرت اور کردار کے بہت اعلیٰ پیمانے پر فائز تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کی ایک بہت بڑی تاجرہ عورت تھی۔ آپ اپنے سامان کو شام بھجوایا کرتی تجارت کے لیے، اور اس دور کا ایک رواج یہ تھا کہ ایک شخص اپنا پیسہ خرچ کرتا، دوسرا اس پیسے سے تجارت کرتا، اور جب تجارت میں جو نفع ہوتا اس کی خاص مقدار متعین کر لی جاتی، اس حد تک نفع اس کام کرنے والے شخص کو دیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بنیاد پہ اپنا کاروبار کرتی تھی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں تمہیں دوں، تم تجارت کرو۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ خدیجہ کا مال لے کر شام جاؤ، اس سے تجارت کرو اور اس سے منافع کماؤ۔ جب اس بات کا علم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوا تو آپ نے خود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ میرا مال شام لے کر جائیں، آپ اسے تجارت کریں، اور عام وہ شخص جس کو میں اپنا مال دیتی ہوں اور وہ میرے مال سے تجارت کرتا ہے، تو جس حد تک پرافٹ اور منافع میں ان کو دیتی ہوں، اگر میرا مال آپ لے کر جائیں تو میں آپ کو عام آدمی سے دگنا منافع دوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول فرمایا، اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان لے کر شام چلے گئے۔ حضرت ام المومنین امی خدیجہ کے غلام تھے، میسرہ ان کا نام تھا، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفیق سفر تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی تجارت بھی فرمائی، عام لوگوں سے زیادہ نفع بھی کمایا، اور پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رفقائے سفر کے ساتھ اتنا شفقت اور محبت کا معاملہ فرمایا کہ واپس آ کر انہیں اہل مکہ کو بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شخص ہے۔ آپ کا صادق، سچا ہونا، امین، امانت دار ہونا، یہ تو مکہ میں پہلے معروف تھا۔ اور خود میسرہ نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات حضرت خدیجہ کو سنائے کہ آپ امانت دار بھی ہیں، آپ صادق اور سچے بھی ہیں، رفقائے سفر کا خیال بھی کرتے ہیں، رحم دل بھی ہیں، اور آپ کے یوں ایسے احوال ہیں بیان کیے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ مکرمہ میں جب داخل ہو رہے تھے واپسی پر، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکان کے بالا خانے پر تشریف فرما تھی۔ وہاں سے آپ کی نگاہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو انہیں خود محسوس کیا کہ گویا 2 فرشتے آپ پر سایہ کر کے آپ کو مکہ مکرمہ میں لا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق
آپ کے کردار اور آپ کی فراست کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں اپنا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لوں۔ اس کے لیے انہوں نے نفیسہ بنت امیہ ایک خاتون کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو۔ جب نفیسہ بنت امیہ یہ آئیں اور انہوں نے آ کر بات کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے اور ایک روایت حضرت ابو طالب حضرت حمزہ دونوں سے مشورہ کیا۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ بہت مناسب رشتہ ہے، کر لینا چاہیے۔ جب نفیسہ نے واپس آ کر بتایا کہ رشتے پر آمادہ ہیں، بلکہ روایت میں ہے کہ نفیسہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں یہ عرض کیا اگر کوئی ایسی اور آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ حضرت نفیسہ نے پوچھا، خدمت میں عرض کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکاح کیوں نہیں فرما لیتے؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس اتنی مالی وسعت نہیں ہے کہ میں نکاح کروں، اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اخراجات برداشت کروں۔ تو نفیسہ نے کہا اگر کوئی ایسی خاتون ہو کہ جو خوبصورت بھی ہو، خوبصیرت بھی ہو اور صاحب ثروت بھی ہو اور آپ کو یہ مال کمانے کا مسئلہ بھی نہ ہے اور آپ سے نکاح کی خواہش مند بھی ہو تو کیا آپ اس طرح نکاح فرما لیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا ایسی بھی کوئی خاتون ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے۔ پوچھا کون؟ انہوں نے کہا خدیجہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے مشورہ کر کے ہاں کر دی۔ جب حضرت خدیجہ تک یہ پیغام پہنچا کہ انہوں نے اس بات کو قبول فرما لیا ہے تو پھر نکاح کا دن متعین ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو اور چچا حضرت حمزہ کو لے کر پہنچے حضرت خدیجہ کے گھر، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے دیا۔ وہاں پہ آپ کا خیر نکاح ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت سادگی کے ساتھ نکاح تھا۔ یہاں ایک بات ذرا درمیان میں سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح نہیں بھیجا بلکہ حضرت خدیجہ نے پیغام نکاح بھیجا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عرب معاشرے کے اندر یہ کوئی عیب نہیں تھا کہ خود لڑکا نکاح کے لیے پیغام بھیجے، لڑکی والے اگر پیغام نکاح بھیجے تو اس کی بھی گنجائش ہے، بلکہ قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکل کر مدین پہنچے، حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیوں نے آپ کو دیکھا، آپ امانت دار بھی ہیں، آپ قوی بھی ہیں، وہ واقعہ انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل سے بیان کر دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب نے فرمایا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا تمہارے ساتھ نکاح کر دوں، اور میری شرط یہ ہے۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام نے خود نکاح کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پیشکش کی اپنی بیٹی کی۔ تو میں یہ بات اس لیے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح بیٹے والے بیٹی والوں سے ان کی بیٹی مانگیں یہ عیب نہیں ہے، اگر اچھا لڑکا نظر آئے تو خود بیٹی والے اپنی بیٹی دینے کی پیشکش کریں تو یہ بھی کوئی عیب نہیں۔ ہمارے ہاں بس اوقات بیٹی بڑی ہو جاتی ہے، مناسب رشتے موجود ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ بیٹی والے خود کیسے بیٹے والوں سے کہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی آپ کو دیں، تو عیب سمجھتے ہیں، پھر رابطہ نہیں کرتے، وہ شخص کسی اور جگہ نکاح کرتا ہے تو پھر بے حد افسردہ ہوتے ہیں، وہ کاش ہم اپنی بیٹی وہاں دے دیتے۔ اس لیے اس بات کو میری مائیں اور بہنیں بطور خاص سمجھیں، اگر مناسب رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے کہیں سے نظر آئے تو اس کی انتظار نہ کریں کہ وہ لڑکے والے خود رابطہ کریں، آپ بھی چاہیں تو مناسب طریقے سے رابطہ کر کے اپنی بیٹی کا وہاں نکاح کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ نکاح کے 5 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام قاسم رکھا گیا۔ 5 سال بعد پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ میں یہ بات کیوں زور دے کر کہہ رہا ہوں؟ ہمارے ہاں
ہمارے معاشرے میں ایک رواج ہے کہ نکاح کے فوراً بعد ابھی سال نہیں گزرتا ماں بھی پریشان ہے کہ میرے بیٹے کے ہاں اولاد کیوں نہیں ہو رہی، باپ بھی پریشان ہے ہمارے بیٹے کی اولاد کیوں نہیں ہو رہی، بیٹی کے ماں باپ بھی پریشان ہیں اولاد کیوں نہیں ہو رہی، خود شوہر اور بیوی پریشان ہیں اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ ایک سال گزر گیا، اگر دوسرا سال گزر گیا اور اولاد نہیں ہوئی تو باتیں شروع ہو گئیں، اگر تیسرا سال اسی طرح گزر گیا تو طوفان بدتمیزی کھڑا ہے، بلکہ طلاق تک نوبت آتی ہے، گھر میں بدمزگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، خود خامد یا بیوی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ اور جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاں نکاح کے 5 سال بعد پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ معلوم ہوا نکاح کے فوراً بعد یا سال 2-3 سال تک اولاد پیدا نہ ہو تو اس پر آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے اور بلا وجہ اپنے گھر کے ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا بطور خاص خیال رکھیں کہ یہ کوئی ایسی عیب والی بات نہیں ہے۔ ہاں اللہ رب العزت پہلے سال اولاد عطا فرما دے، بہت اللہ کا کرم ہے، دوسرے سال دے دے، خدا کا کرم ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کچھ سال مؤخر بھی ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا بیٹا 5 سال بعد پیدا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں 1 سال 2 سال گزر یا نکاح نہ ہو، عورت بھی چیک اپ کرا رہی ہے، شوہر بھی چیک اپ کرا رہا ہے، سارے پریشان پھر رہے ہیں، اولاد کیوں نہیں ہو رہی، اولاد کیوں نہیں ہو رہی، اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ سے نیک اولاد مانگنی چاہیے، لیکن اگر کچھ سال نہ ہو تو اس کو پریشانی کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، خاندان میں ایک ٹینشن اس سے پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ میں خیر یہ بات سمجھا رہا تھا، اس کو ہماری مائیں اور بہنیں بطور خاص سمجھیں اور ذہن میں رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 5 سال بعد بیٹا پیدا ہوا، اور اس بیٹے کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم پڑی، قاسم کا باپ۔ ہمارے یہاں رواج کم ہے، بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ عرب میں رواج پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، کہ عام طور پہ بیٹے یا بیٹی کی نسبت سے کنیت رکھ دی جاتی ہے، یوں سمجھے کہ ایک معروف نام ہو جاتا ہے، یہ قاسم کا بیٹا ابو القاسم، قاسم کا باپ ہے ابو القاسم، یہ عبداللہ کا باپ ہے ابو عبداللہ، یہ فلاں کا باپ ہے، اس طرح ایک کنیت چل پڑتی ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ کنیت کبھی حقیقی اولاد کی وجہ سے ہوتی ہے اور کبھی کنیت معروف نام کسی خاص وصف کی وجہ سے ہوتا ہے، حقیقی اولاد کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ابو بکر کہتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کی کسی بیٹی یا بیٹے کا نام بکر تھا اور ابو بکر کا معنی بکر کا باپ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کہتے ہیں، اس کا معنی ہرگز نہیں کہ آپ کسی بیٹی یا بیٹے کا نام تراب تھا اس لیے ابو تراب کہتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن صخرہ آپ کی کنیت ابو ہریرہ ہے، اس کا معنی ہرگز نہیں ہے کہ ہریرہ آپ کی بیٹی یا کوئی بیٹا تھا اس لیے کہتے ہیں، بلکہ جس طرح حقیقی اولاد کی وجہ سے کنیت پڑتی ہے، اسی طرح کسی وصف کی وجہ سے بھی کنیت پڑ جاتی ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو ابو بکر کیوں کہتے؟ بکر کا معنی ہوتا ہے پہل، ابو بکر کا معنی ہے پہل والا، چونکہ آپ نے دین کے ہر تقاضے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آواز پر سب سے پہلے لبیک کہا، سب سے پہلے تقاضے پر عمل کیا، اس لیے آپ کو ابو بکر کہتے ہیں کہ پہل والا۔ عربی زبان میں وہ درخت جس پر پہلا پھل آئے اس پہلے پھل کو بکور کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ عورت جو ابھی تک اس کا نکاح نہیں ہوا اس کو باکرہ کہتے ہیں، کہ یہ وہ عورت ہے کہ جس کے پاس پہلے مرتبہ شوہر اور مرد آ رہا ہے، تو بکرن کا معنی پہل ہوتا ہے۔ تراب کا معنی مٹی ہے، ابو تراب کا معنی مٹی والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا قوم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑا ہو جا، آپ کے بدن پر مٹی لگی تھی تو ابو تراب کہا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ کے یہ دامن بازو میں بلی کا بچہ تھا،
اس پر نبی پاک نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلی کے بچے والے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ بلی کے بچے کا باپ، اس سے آپ کی شہرت ہوگی ابو ہریرہ سے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، کل کو کوئی شخص یا کوئی خاتون آپ کو دھوکہ نہ دے کہ جس امام کے ہم مقلد ہیں، جس امام کی فقہ کو ہم فالو کرتے ہیں، نعمان بن ثابت ان کا نام ہے اور ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے۔ اب اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی کوئی بیٹی تھی جس کا نام حنیفہ تھا، ہرگز نہیں ہے۔ حنیفہ کا معنی ہوتا ہے ملت حنیفہ، خالص دین۔ حنیف کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی باطل کی آمیزش نہ ہو، صرف خالص حق ہو۔ حضرت امام نعمان بن ثابت کو ابو حنیفہ اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ آپ خالص ملت والے ہیں، خالص دین والے ہیں، بلکہ دین پر اہل باطل نے جو شبہات اعتراضات کیے اس کو امام صاحب نے صاف کیا ہے، شبہات کا جواب دیا ہے اور دین کو بالکل خالص امت کے سامنے لکھوا کر پیش کر دیا ہے۔ اس لیے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ بعض لوگوں نے ایک غلط بات اڑا دی ہے، غلط من گھڑت قصہ بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ ہم بھی یہ قصہ سنتے تھے اور خود بچپن میں نے قصہ سنا۔ یہ قصہ پھیلایا کیا گیا کہ جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چند عورتیں آئیں، انہوں نے کہا جی ایک شوہر ایک سے زائد بیویاں کر سکتا ہے، تو ایک عورت ایک سے زائد شوہر کیوں نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتی؟ ایک مرد چار سے زائد ایک سے زائد بیویاں کر سکتا ہے، تو ایک عورت ایک سے زائد مرد اپنے نکاح میں کیوں نہیں لا سکتی؟ تو کہتے ہیں وہاں حضرت امام صاحب کی بیٹی کھڑی تھی، تو انہوں نے کہا جی اس کا جواب میں دیتی ہوں، لیکن ابو میری ایک شرط ہے کہ آپ کو نیت میرے نام سے رکھے۔ تو اب بالکل من گھڑت قصہ ہے کہ اس نے ان عورتوں سے کہا تم ایسا کرو کہ ایک پیالے میں اپنا تھوڑا تھوڑا دودھ نکال کے لاؤ۔ وہ عورتیں ایک پیالے کے اندر اپنا تھوڑا تھوڑا دودھ لے کر آئیں، کہا اس دودھ کو تم الگ کرو۔ انہوں نے کہا ہم الگ کیسے کر سکتی ہیں؟ تو اس نے کہا دیکھو جس طرح چار عورتیں اپنا دودھ ایک پیالے میں رکھیں تو الگ نہیں کر سکتی، تو جب چار مرد ایک عورت کے ساتھ قریب جائیں تو اس میں آپ کیسے الگ کر لیں گے کہ یہ بچہ اس کا ہے، یہ بچہ اس کا ہے، یا اتنا بچہ اس کا ہے، کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پر عورتیں لاجواب ہو گئیں اور خاموش ہو کر چلی گئیں۔ تو اس دن سے جی امام سے کنیت ابو حنیفہ ہو گئی۔ بالکل یہ من گھڑت قصہ ہے، بالکل جھوٹ پر مبنی ہے، اس کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا حماد، اس کے علاوہ نہ آپ کا بیٹا تھا نہ اس کے علاوہ آپ کی کوئی بیٹی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام قاسم، اس کی بنیاد پر آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، کنیت تھی آپ کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام ہے زینب۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام ہے عبداللہ، آپ کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، طیب اور طاہر بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں چار بیٹیاں ہوئی ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، سب سے بڑی زینب، اس کے بعد رقیہ، اس کے بعد ام کلثوم اور اس کے بعد فاطمہ۔ اپنے مقام پر ان چاروں کے حالات کا ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے تھے، اس پہلی بیٹی سے، پہلی بیوی سے آپ کا بیٹا قاسم، اس کے بعد عبداللہ جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کا ایک تیسرا بیٹا ہے جو آپ کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے۔ تو آپ کے تین بیٹے اور چار بیٹیاں تھیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہو گیا، آپ کی اولاد بھی ہو گئی۔ اور عجیب بات یہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام المومنین امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے اور حضرت ام المومنین امی خدیجہ کی عمر 40 سال ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ عمر میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ عمر میں 15 سال آپ بڑی ہیں، 15 سال۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اولاد بھی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کو پہنچے اور اس وقت ظاہر آپ کی اہلیہ یہ 55 سال کی
عمر کو ہو گئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت وحی آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین آئے۔ یہ بڑا معروف قصہ ہے جو آپ سب نے تقریباً سنا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اعلان نبوت سے قبل تشریف لے جایا کرتے، ایک ہفتہ وہاں ٹھہرتے اور آپ مراقب رہتے، وہاں آپ ذکر اذکار فرماتے اور خلوت میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کا محل وقوع ایسا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ شہر سے تقریباً کوئی 4.5 کلومیٹر باہر ہے، اور وہاں غار حرا کا رخ ایسا ہے کہ سیدھی نگاہ وہاں سے کعبہ پر پڑتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے۔ ایک دن جبریل امین آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان نے فرمایا اقرا، آپ پڑھو۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ان نے پھر فرمایا اقرا، آپ پڑھیں۔ آپ نے پھر جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ان نے پھر کہا اقرا، آپ پڑھیں۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ملایا، اپنے ساتھ لگایا، جیسے گلے میں لگا کر ملتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب یہ آیات اتری تو جبریل امین نے کہا بھی آیات پڑھیں۔ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی طور پہ یہ 5 آیات سورۃ العلق کی نازل ہوئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا گھر تشریف لائے، جو کہ آپ کے اوپر پہلی وحی تھی۔ جبریل امین پہلی مرتبہ آپ پر نازل ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گھبراہٹ کا عالم تھا۔ گھبراہٹ کا عالم اس وجہ سے نہیں تھا الیاذ باللہ کو آپ کو شک تھا جبریل امین میں، کوئی شک تھا وحی میں، کوئی شک تھا نبوت میں، بلکہ گھبراہٹ سے تھی پورے عالم کے نبی، پوری انسانیت کے نبی اور فرد واحد کو اتنا بڑا کام ذمہ لگا دیا گیا، اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ گھبراہٹ کا عالم تھا۔ کب کی تاری ہوئی، آپ گھر تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اب حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں ہیں۔ اس موقع پر حضرت ام المومنین امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سہارا دیا، بہت زیادہ آپ کو راحت پہنچائی، آپ کے ساتھ بہت زیادہ غمخواری کا معاملہ کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کی تفتیش اور تحقیق کے لیے باہر تشریف لے گئیں۔ ایک عیسائی عالم کو ملی، ایک راہب کو ملی، پھر اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کو ملی، اور ان سے بھی یہ سارے احوال دریافت کیے۔ ان نے کچھ علامات پوچھی، کچھ احوال انہوں نے پوچھے، تو انہوں نے کہا یہ جبریل امین ہیں جو تمہارے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ علامات ورقہ نے پہلے پڑھی ہوئی تھی، تو حضرت خدیجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، تو ورقہ بن نوفل نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اے کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی، آپ کی قوم آپ کو دکھ دے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد تعجب ہوا، کیا ورقہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ میری قوم مجھے نکال دے گی، میری قوم مجھے مارے گی، میری قوم مجھے تنگ کرے گی؟ انہوں نے کہا محمد آپ کے ساتھ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے بھی جس شخص نے نبوت کا اعلان کیا، توحید کی بات کی ہے، اس قوم نے اس کے ساتھ ایسے کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا اے محمد یا رسول اللہ، آپ غریبوں کا خیال فرماتے ہیں، مسکینوں کا خیال فرماتے ہیں، مسافروں کا خیال کرتے ہیں، آپ ہمدردی کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، ایسے بندے کو اللہ کبھی محروم نہیں کرتا۔ مطلب یہ ایسے بندے کی اللہ مدد کرتا ہے، آپ دل بڑا رکھیں، انشاءاللہ اللہ مدد فرمائیں گے۔ تو یہ جملے غمخواری کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب اعلان نبوت کے بعد جب کام شروع ہوا، اس وقت تنہا آپ ایک طرف ہیں، پوری کائنات ایک طرف ہے، آپ تنہا ہیں، پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، اور جس ماحول میں پیدا ہوئے یہ ماحول بتوں کے پجاریوں کا ماحول ہے۔ اللہ معاف فرمائے کون سی خرافات
اور کون سی گندی حرکات تھیں جو وہاں پہ نہیں ہوتی تھی، اور ایسے ماحول میں ایک شخص کا اللہ کے دین کا نام لینا، توحید کی بات کرنا اور دین کی سربلندی کے لیے سب کچھ لگا دینا، یہ معمولی معاملہ نہیں تھا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ جس عورت نے خیر خواہی، غمخواری اور ہمدردی اختیار کی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور ہم سب کی ماں ام المومنین امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تجارت فرما لیا کرتے تھے، تجارت بھی فرماتے تھے۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ آپ مالی معاملات میں پریشان نہ ہوں، آپ دین کا کام کھل کے کریں، اور یہ میرا سارا مال آپ کے لیے ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے جو سورۃ الضحیٰ کی قرآن کریم کی آیت ہے اس کے تحت وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ کے تحت بعض لکھا ہے فَأَغْنَىٰ ای بِمَالِ خدیجہ، کیا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس مال نہیں تھا، خدیجہ کے مال کے ذریعے ہم نے آپ کو ظاہری طور پہ غنی کر دیا ہے، آپ کے پاس مال نظر آ رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال پیش کیا ہے اور سارا مال اٹھایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر جاتے ہیں، دکھ ہوتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں، صدمے ملتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں، اپنی امت آپ کو تکلیفیں دیتی ہے، جب واپس آتے ہیں تو یہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سہارا دیتی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، آپ پر ایمان لائی ہیں، دل و جان سے نبی مانا ہے، اور پھر اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وار دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب قریش مکہ نے آپ کا بائیکاٹ کیا اور باقاعدہ ایک معاہدہ لکھا گیا، اس معاہدے کو کعبہ پر لٹکا دیا گیا تاکہ مکہ کے سارے لوگ اس معاہدہ کی پابندی کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کلمہ گو لوگوں سے ملنا نہیں، ان کے ساتھ تجارت نہیں کرنی، ان کے ساتھ لین دین نہیں کرنا، اور کسی قسم کا معاملہ ان کے ساتھ ہرگز نہیں کرنا، جسے ہم آج کی زبان میں سوشل بائیکاٹ کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال تک قریش مکہ اور اہل مکہ نے بائیکاٹ کیا، اور اس بائیکاٹ کا جنہیں سامنا کرنا پڑا یا اس بائیکاٹ کی وجہ جو متاثر ہوئے ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے یہ 3 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی تنگی کے ماحول میں گزارے ہیں، اور اسی مشکل وقت میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں۔ کسی وقت بھی آپ نے بے وفائی اختیار نہیں کی، کبھی آپ نے جدائی اختیار نہیں کی، کبھی دل چھوٹا نہیں کیا، ہمیشہ نبوت کی معاون بن کے رہی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ باسیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے۔ بعض حضرات کی رائے ہے کہ یہ غار حرا کا واقعہ ہے اور اعلان نبوت کے بعد کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ وہاں جبریل امین آ گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہے، کھانا لے کر آ رہی ہے، آپ اقرا علیہ السلام من اللہ و منی، آپ اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے خدیجہ پر آپ سلام پیش کریں اور اس کو آپ خوشخبری دیں، وبشرھا ببیت فی الجنہ، اللہ نے جنت میں خدیجہ کے لیے محل بنا دیا ہے۔ اللہ کی طرف سے سلام آنا، جبرائیل کی طرف سے سلام آنا اور دنیا میں جنت کے محل کی خبر دی جانی، یہ کوئی چھوٹی سی بشارت اور چھوٹی سی خوشخبری نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا ہے اور ساتھ نبھایا ہے، اور بالآخر نبوت کے 11ویں سال 11 نبوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہوا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس وقت ابھی کوئی نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے بغیر ان پر جنازے کی نماز پڑھے
ان کو مکہ مکرمہ دفن کیا گیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی قبر کے اندر اتارا ہے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مختصر سی زندگی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ یہاں چند ایک باتیں ضرور سمجھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو بنیاد بنا کر۔ نمبر ایک بات، حضرت ام المومنین امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح ہوا تو آپ عمر میں آپ سے 15 سال بڑی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شوہر کی عمر زیادہ ہو، عورت کی عمر کم ہو۔ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ شوہر کی عمر زیادہ اور عورت کی عمر کم، اس میں نباہ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر عورت کی عمر زیادہ ہو، شوہر کی عمر کم ہو، نکاح پھر بھی ہو سکتا ہے، اور بسا اوقات اس میں نباہ بھی ہوتا ہے۔ خود ہمارے دور میں ہمارے سامنے ایسے واقعات اب بھی موجود ہیں، خود میرے رشتہ داروں میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ جہاں شوہر کی عمر کم ہے، عورت کی عمر زیادہ ہے، اور ان کا نباہ اتنا اچھا ہو رہا ہے کہ اگر عورت کی عمر کم اور شوہر کی زیادہ ہو تو شاید اتنا اچھا نباہ نہ ہوتا۔ بہرحال میں صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں، ایک بات یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات، حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دولت ہے، تجارت کی وجہ سے مال و دولت ظاہری ہے، اور یہ مال و دولت ظاہری بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے۔ تو جس طرح شوہر مالدار ہو، عورت غریب ہو، پھر بھی نکاح ہوتا ہے اور نباہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر عورت مالدار ہو اور شوہر غریب ہو، شوہر کے پاس مال نہ ہو، تو پھر بھی نکاح کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اصل تو کفالت شوہر نے کرنی ہے بیوی کی، لیکن اگر شوہر کے پاس مال نہ ہو، یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کے نہیں کماتا، جان بوجھ کے سستی کرتا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے پاس مال نہیں اور عورت کے پاس مال موجود ہے، تو اگر یہ عورت اپنا مال اپنے شوہر پر خرچ کر دے تو عورت کے لیے درجے کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، یہ عورت کے لیے عظمت کی بات ہے۔ اس میں کسی عورت کو شوہر کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، اگر عورت مالدار بھی ہو اور شوہر غریب ہو، پھر بھی عورت کا نان و نفقہ شوہر کے ذمہ ہے۔ لیکن عورت اگر مالدار ہونے کی وجہ سے اپنا نان و نفقہ تو کیا لیتی، بجائے اپنا لینے کے خود شوہر پہ خرچ کرے، تو یہ عورت کے لیے عظمت کی دلیل ہے، یہ عورت کی بزرگی کی علامت ہے۔ تو اس میں یہ ذہن نہیں بنانا چاہیے کہ میرا پیسہ ہے، تیرے پاس نہیں ہے، میں پیسہ لگاتی ہوں۔ شوہر اور بیوی کا تعلق بہت زیادہ محبت والا، بہت زیادہ دوستی والا اور بہت زیادہ قربت والا ہے، اور اپنائیت میں ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کا شوہر کی معاون بنے تو اس بیوی کے لیے اعزاز اور عظمت کی بات ہے، یہ اس کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اور تیسری بات سمجھیں کہ حضرت ام المومنین امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح کہ میں نے ایک واقعہ پیش کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی ہیں اور بڑے خاندان کی عورت ہیں، دولت مند خاتون ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پکا کے لے جا رہی ہیں۔ آپ دینی کام کے اندر مشغول ہیں اور آپ کی بیوی آپ کے لیے کھانا پکا کر لے جا رہی ہے، اور اس کا صلہ کیا مل رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے جبریل امین کی طرف سے سلام آ رہے ہیں، اور ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ عورت کو اپنے خامند کی خدمت کرتے ہوئے آر نہیں بلکہ فخر محسوس کرنا چاہیے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو بطور نمونہ عورت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ حضرت خدیجہ نے کس طرح عمر میں بڑا ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود، معزز خاندان کی عورت ہونے کے باوجود اپنے شوہر کی خدمت کی ہے اور اس کو عیب نہیں سمجھا۔ تو آج بھی عورت کو اپنے شوہر کی خدمت کرتے ہوئے عیب نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ خوش دلی اور رغبت کے ساتھ شوہر کی خدمت کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات قطعاً نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا ستا رہی ہے، دنیا دکھ دے رہی ہے، دنیا تنگ کر رہی ہے، اور آپ کی معاون حضرت خدیجہ بن رہی ہیں، آپ کی غمخوار
حضرت خدیجہ بن رہی ہیں۔ گویا جو گھر سے باہر کے ماحول میں آپ کو دکھ ملتے ہیں، ان تمام دکھوں کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے محبت کے دامن سے وہ ختم کر رہی ہیں، اور آپ کے دکھوں کو گویا اپنے اندر سمیٹ رہی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچا رہی ہے۔ میں صرف سیرت کی کتابیں اور صرف مطالعے کی بنیاد پہ نہیں، اپنے عملاً تجربے کی بنیاد پہ یہ بات کہتا ہوں، اگر کسی شخص کو جو کوئی خاص دعوت، کوئی پروگرام لے کر چلے اور دین کے لیے محنت کرے، اگر ایسے شخص کو پوری دنیا گھر سے باہر دکھ دے اور گھر میں بیوی اس کو سکھ دے دے، تو انسان کو گھر سے باہر کے دکھ قطعاً دکھ محسوس نہیں ہوتے۔ اور اگر گھر سے باہر پوری دنیا سکھ اور خوشی دے اور گھر میں بیوی اس کو دکھ دے، تو دنیا کے سکھ محسوس نہیں ہوتے، بلکہ آدمی کے گھر کا جہنم یا باہر کے دکھوں کو بھی یہ ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو گویا ساری دنیا کے دکھ ایک طرف، تنہا بیوی کے سکھ ایک طرف، ساری دنیا کے سکھ ایک طرف، تنہا بیوی کے دکھ ایک طرف، یہ ان سکھوں سے بھی بڑھ جاتے ہیں، ان دکھوں سے بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کا ساتھ دے کے، آپ کا ساتھ نبھا کے ہماری ماں اور بہنوں کو تعلیم دی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کریں، اپنے گھر کو سنبھالیں، اور خصوصاً ایسا شوہر جو دین کی خدمت کرتا ہو، ان کے ساتھ بھرپور معاون بنیں، تاکہ وہ دین پہ جتنا بھی کام کرتا ہے اس کا اجر اس عورت کو ملے، اس کا اجر اس بیوی کو ملے، اور اس کے ان تمام نیک اعمال کے اجر و ثواب کے اندر یہ بیوی شریک ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پانچویں بات یہ سمجھیں، ام المومنین امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ خاتون ہیں کہ جو عمر میں شوہر سے بڑا ہونے کے باوجود خدمت اور محبت، اطاعت اور غمخواری میں اتنی آگے نکل گئی ہیں کہ ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ فرماتے تھے۔ خود ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جتنا رشک مجھے حضرت خدیجہ پہ آتا، اتنا رشک کسی اور پہ نہیں آتا تھا۔ حضرت عائشہ کبھی کہتی، یا رسول اللہ، وہ کون سی خوبی ہے جو میرے اندر نہیں اور خدیجہ کے اندر ہے؟ وہ کون سی بات ہے جو ہر وقت آپ کو خدیجہ کے تذکرے پر مجبور کرتی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا، انہا کانت و کانت، عائشہ خدیجہ تو خدیجہ تھی، خدیجہ تو خدیجہ تھی۔ مطلب یہ کہ میں کیا تمہیں اس کے اوصاف بتاؤں، مشکل وقت میں اس نے میرا ساتھ دیا ہے، کڑے حالات میں میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، جب کوئی میرا نہیں تھا خدیجہ میری تھی اور مجھے اس نے سنبھالا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کان من حالی ولد، میری اس سے اولاد بھی ہے، میری اس سے اولاد بھی ہے۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانے کے بعد بھی تذکرہ کرتے، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات کوئی بکری ذبح فرماتے، اس کے گوشت کے ٹکڑے کرتے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے پاس آپ بھجوایا کرتے کہ یہ میری خدیجہ کی سہیلیاں ہیں، ان کے یہاں بھی بھجواتے۔ تو ان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر کے اس طرح آپ کے دل کو جیتا ہے کہ ان کی وفات کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تو بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کا دل اس طرح جیت لے کہ بیوی دنیا سے چلی جائے تو شوہر پھر بھی اس کے تذکرے کرتا رہے کہ میری کتنی اچھی یہ بیوی اور کتنی اچھی خاتون ہے۔ ام المومنین امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات یہ بھی سمجھیں، چھٹی بات، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اس امت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور آپ پر ایمان لائی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو معروف ہے کہ سب سے پہلے کلمہ ان نے پڑھا ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ حضرت ام المومنین امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے حضور پر ایمان لانے والی خاتون ہیں۔ اس کے بعد مردوں میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
غلاموں میں جس نے سب سے پہلے آپ پر کلمہ پڑھ کے ایمان لائے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلی کلمہ پڑھنے والی خاتون ہیں، اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں کسی عورت کو خاتون اول ہونے کا اعزاز ہے اس امت میں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ پھر غلاموں میں جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ زید بن حارثہ ہے، اور حضرت زید کون ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام جن کو آپ نے خریدا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور آپ کو ہدیہ کر دیا کہ زید آپ کی خدمت کرے گا، تو آپ نے کس حد تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کا خیال فرمایا ہے۔ اور چھٹی بات، حضرت ام المومنین امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہیں کہ جس کو اللہ نے خود سلام بھیجا ہے، جس کو جبرائیل امین نے سلام بھیجا ہے۔ اللہ کا سلام آنا دنیا میں کوئی معمولی بات ہے؟ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ کسی شخص کو اللہ سلام بھیجیں، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کسی شخص کو اللہ رب العزت سلام بھیجیں، معمولی اعزاز نہیں ہے۔ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے کہ ان کو اللہ نے سلام بھیجا، حضرت جبرائیل نے سلام بھیجا۔ اور ساتویں بات یہ سمجھیں، حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا و اجر من عمل علیہا، جو شخص دنیا میں کوئی نیک عمل سب سے پہلے کرتا ہے اس نیک عمل کا اجر اس شخص کو بھی ملے گا، اور جو اس پر عمل کرتا رہے گا ان سب کا اجر اس کو ملے گا۔ تو اگر یہ بات کہہ دی جائے کہ قیامت تک آنے والی جتنی خواتین کلمہ پڑھیں گی ان سب کا اجر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس معنی میں ملے گا کہ سب سے پہلے کلمہ انہوں نے پڑھا ہے، سب سے پہلے ایمان یہ لائی ہے۔ اس بنیاد پر میں اپنی ماؤں اور بہنوں کو بطور خاص یہ گزارش کروں گا، کوشش کریں ایسی نیکی کریں کہ خاندان میں وہ پہلی نیکی بن جائے۔ اگر خاندان میں بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنانے کا رواج نہیں ہے تو آپ پہلی خاتون بنیں کہ آپ کے خاندان میں آپ کا بچہ حافظ بنے، آپ کا بچہ عالم بنے۔ اگر آپ کے خاندان میں بچیوں کو دین کی تعلیم دینے کا رواج نہیں ہے تو آپ پہلی خاتون ثابت ہوں جو اپنی بچی کو قرآن کریم کی حافظہ، عالمہ اور دیندار بنائیں۔ اگر خاندان میں پردے کا رواج نہیں ہے تو آپ پہلی خاتون بنیں جو خاندان میں پردہ کریں تاکہ آئندہ جتنی بچیاں پردہ کریں ان سب کا اجر آپ کو ملے۔ یہ ذہن بنائیں، اگر خاندان میں بدعات کا رواج ہے آپ سب سے پہلی خاتون ہوں جو بدعت کو چھوڑیں اور سنت پہ عمل کریں تاکہ آئندہ خاندان اور نسلوں میں جو لوگ سنت پر عمل کریں، بدعت کو چھوڑیں، سب کا ثواب آپ کو ملے، اس کا پورا اہتمام کریں۔ پھر 8واں نمبر، حضرت ام المومنین امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ان کو پہلی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جہاں وہ پہلی مومنہ ہیں وہاں وہ پہلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے۔ اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں اور زندہ رہی ہیں، ان کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اپنے سے 15 سال بڑی عمر کے ساتھ اس طرح نباہ کیا ہے کہ آپ نے دوسرا نکاح تک نہیں فرمایا۔ نویں بات، حضرت ام المومنین امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ خاتون صحابیہ ہیں۔ حضرت ام المومنین امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم ایمان والوں کی وہ ماں عورت ہے کہ جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور آگے اولاد چلی ہے۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ جو قیامت تک چلے گا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ حضرت خدیجہ کی بیٹی زہرا،
پھر زہرا سے آگے اولاد چلی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوائے ایک بیٹے ابراہیم کے خدیجہ سے ہے، اور آگے جو اولاد چلی ہے وہ بھی خدیجہ کی اولاد سے اولاد چلی ہے، تو یہ بھی ان کا اعزاز ہے۔ اور 10ویں بات، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بہت بڑا اعزاز حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت ام المومنین امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ نبوت کے 11ویں سال فوت ہوئی ہیں تو ان کو قبر کے اندر اتارا ہے۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر کوئی خاتون نبوت کے رکاع میں رہی ہو، نبوت کے مکان میں رہی ہو، نبوت کے بستر پہ نبوت کے ساتھ آرام کیا ہو، اور آخری وقت جب قبر میں آرام گاہ کے لیے گئی ہوں تو اسی شوہر کے ہاتھوں، نبوت کے ہاتھوں وہ قبر کے اندر اتریں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ مزید ان کے درجات بلند فرمائے، قربانیاں اللہ نے قبول فرمائی ہیں، اللہ اس پہ مزید ان کو انعامات جنت کے عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه۔